اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ یوٹیوب چینل فقہ اربع ہے اور میں اسفندیار ہوں۔ ایسے زندہ جانور جو مرنے کے بعد نجس قرار دیے جاتے ہیں، ان کے بدن کا کوئی حصہ جو جسم سے الگ کر لیا جائے وہ ناپاک اشیاء کے ہیں، لیکن مشک جو زندہ ہرن سے نکالا جائے اور اس سے وابستہ کال کا ٹکڑا دونوں پاک ہیں۔ حنابلہ نے ایسے زندہ جانور جو مرنے کے بعد نجس شمار ہوتے ہیں کہ ایک جدا کیے ہوئے حصے بدن کے بشمول دو چیزوں کو حرام ہونے سے مستثنی قرار دیا ہے، ایک تو انڈا جس کا چھلکا سخت ہو گیا ہو، اور دوسرے ایسے زندہ جانور کے جسم سے علیحدہ شدہ حصہ جو ذبح اضطراری کی صورت میں بدن سے کٹ کر الگ ہو گیا ہو۔ شافعیہ کہتے ہیں کہ بال، ببری، اون اور پر اگر کسی زندہ حلال جانور سے لے لیا جائے تو پاک ہے، بشرطے کہ جدا کرتے وقت گوشت کا ایسا ٹکڑا بھی ساتھ نہ آ گیا ہو جو کسی مصرف میں لائے جا سکے۔ ایسی صورت میں اس گوشت کے ساتھ وہ چیز بھی نجس شمار ہوگی جس کے ساتھ وہ لگا ہوا نکل آیا۔ اگر بال وغیرہ کے کچھ حصے کے بارے میں یہ شک ہے کہ پاک ہے یا ناپاک تو اصولاً اسے پاک قرار دینا چاہیے۔ انسان کی دودھ کے سوا حرام جانوروں کا دودھ نجس ہے۔ فتویٰ تو اس بات پر ہے، لیکن حنفیوں کا مسلک اس سے مختلف ہے۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ دودھ زندہ جانور کا ہو یا مردہ کا، حلال کا ہو یا حرام کا، سب پاک ہے، سوائے سور کے دودھ کے کہ وہ زندہ ہو یا مردہ، دونوں کا نجس ہے یعنی ناپاک ہے۔ جلی ہوئی نجس اشیاء کی راکھ اور دھواں ناپاک ہیں۔ فتویٰ تو اس بات پر ہے، لیکن اس میں جو اختلاف ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ حنفیہ کہتے ہیں کہ دونوں اشیاء پاک ہیں، یعنی راکھ اور دھواں دونوں پاک ہیں، اور یہ ایسی ہی ہے جیسے نجس شے جو بغیر جلائے مٹی بن جائے تو پاک ہو جاتی ہے۔ مالکیہ کہتے ہیں کہ راکھ پاک ہے لیکن دھواں بقول راجح نجس ہے، اور بشمول ناپاک اشیاء کے نشہ آور سیال شے ہے، ہاں وہ انگور کی شیرے سے تیار کی جائے یا کشمش اور کھجور کے آبشورے سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو رجس فرمایا ہے، اور رجس کے عام معنی نجس کے ہیں، اور یہ امر کہ ہر نشہ آور مایہ شراب میں داخل ہے مسلم کی روایت کردہ اس حدیث کی بنا پر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور شے شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ اس امر کا بیان کہ کس قدر نجاست معاف ہے، واضح ہو کہ نماز پڑھنے والے کے بدن، اس کے لباس اور جگہ سے نجاست کو زائل کرنا واجب ہے، لیکن بعض صورت ایسی ہے کہ تنگی اور شفقت کے پیش نظر کچھ معاف کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، یعنی اللہ تعالیٰ نے احکام کی بجا آوری میں تم پر تنگی نہیں رکھی۔ نجاست کو زائل کرنے کے بارے میں مالکیوں کے دو قول مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ نماز کی صحت کے لیے یہ شرط لازم ہے یعنی واجب ہے، دوسرا یہ کہ یہ سنت ہے یعنی واجب نہیں ہے، لیکن اس کا واجب یا سنت ہونا اسی صورت میں ہے جب کہ نجاست کا علم ہو اور اسے دور کرنے کی قدرت ہو۔ لہٰذا اگر کسی شخص نے ناپاکی کے ساتھ نماز پڑھ لی اور اسے وہ ناپاکی یاد نہ دی یا اسے زائل کرنے سے عاجز تھا تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ تاہم اس بارے میں دو رائے ہیں۔ مستحب تو یہ ہے کہ نماز کے وقت کے اندر ہی وہ نماز دہرا لی جائے۔ اب اگر جان بوجھ کر یا مسئلے سے ناواقفیت کی بنا پر وہ نماز پڑھ لی ہے تو ایک قول کے مطابق وہ نماز نہیں ہوئی اور دوسرے قول کے مطابق ہو گئی۔ پس قول اول کے پیش نظر نماز کے وقت کے اندر اس کا دہرا لینا واجب ہے، اور وقت گزرنے کے بعد کسی وقت بھی واجب ہے کیونکہ وہ نماز ہوئی ہی نہیں تھی۔ دوسرے قول کے مطابق اس نماز کو کسی وقت بھی دہرا لینا مستحب ہے۔ کس قدر نجاست معاف ہے یعنی معافی کس حد تک ہے، اس کے متعلقہ مسائل تفصیل طلب ہیں۔ مالکیہ ان صورتوں کو قابل درگزر شمار کرتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے کا وہ پیشاب یا پخانہ جو دودھ پلانے والی کے بدن یا لباس پر لگ جائے، اگرچہ اس کے اپنے بچے کا نہ ہو، بشرطے کہ پیشاب پخانہ کرتے وقت اس سے بچنے کی اس نے کوشش کی ہو۔ تاہم مستحب یہ ہے کہ وہ نماز کے لیے ایک اور لباس تیار رکھے۔ بواسیر کی رطوبت جو ہر روز مریض کے بدن یا اس کے کپڑوں پر لگ جاتی ہے، ہاں وہ دن میں ایک ہی بار کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہاتھ ملوث ہو تو اسے دھونے سے معافی نہیں، یعنی پھر دھونا لازمی ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر رطوبت خود بہہ کر کپڑوں پر لگ جائے تو معاف ہے، چاہے دن میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر ہاتھ لگانے سے وہ رطوبت کپڑوں کو لگ جائے تو پھر دھونا لازمی ہے۔ البتہ ہاتھ کو کثرت سے استعمال کرنا پڑے کہ دن میں 2 بار سے زیادہ ہو تو معاف ہے۔ کپڑے اور بدن کے باب میں تو یہ رعایت دن میں 1 بار کی صورت میں بھی ہے، لیکن ہاتھ کی صورت میں 2 بار سے زیادہ کی قید اس لیے ہے کہ ہاتھ کا دھونا کچھ مشکل نہیں، تاوقت یہ کہ اس کی بار بار ضرورت نہ پڑے، برخلاف بدن اور کپڑے کے۔
حدث کا تسلسل مثلاً پیشاب، پخانہ یا مزی، ودی اور مادہ تولید کا از خود رستے رہنا۔ ایسی صورت ہو تو بدن، کپڑے اور نماز کی جگہ کو جہاں سے ہٹانا ممکن نہ ہو دھونا واجب نہیں، خواہ یہ کیفیت دن میں ایک ہی بار ہو۔ وہ نجاست جو ذبح کرنے والوں یعنی کسائی وغیرہ، پخانہ وغیرہ صاف کرنے والوں اور زخموں کا علاج کرنے والوں کے کپڑے یا بدن پر لگ جائے، یعنی ہور یا گندگی لگ جائے تو وہ معاف ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ایسے اشخاص نماز کے لیے ایک اور لباس رکھا کریں۔ کسی شخص کے بدن یا لباس پر اس کا اپنا خون یا کسی اور شخص یا جانور کا خون، خواہ وہ جانور سور ہی کیوں نہ ہو، لگ جائے اور اس کا حجم درہم بغلی سے زیادہ نہ ہو تو معاف ہے۔ درہم بغلی سے مراد وہ سیاہ بوری ہے جو خچروں کے بازوں پر ہوتی ہے، بازوں سے مراد اگلے پاؤں ہیں۔ واضح ہو کہ نجاست کی مقدار کو وزن کے اعتبار سے نہیں دیکھا جاتا، اور پیپ اور سدید کا وہی حکم ہے جو خون کا ہے۔ گھوڑے، خچر اور گدے کا پیشاب یا لید جو مویشیوں کے چرانے، چارہ ڈالنے یا انہیں باندھنے والوں یا اسی قسم کا کام انجام دینے والوں کے کپڑے یا بدن یا نماز کی جگہ پر لگ جائے تو معاف ہے، اس لحاظ سے کہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ اسی طرح مکھی، مچھر یا چیونٹی اگر اپنے منہ یا پاؤں میں لگی ہوئی نجاست لے کر آئے اور کسی کے بدن یا کپڑے پر اس کا اثر چھوڑ جائے تو معاف ہے، کیونکہ اس سے بچنا دشوار ہے، لیکن اگر بڑا چیونٹا ہو تو وہ معاف نہیں، کیونکہ ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے۔ پچنا لگنے کی جگہ پر خون کا اثر باقی رہے اور اسے کپڑے کی پٹی وغیرہ سے پونجھ دیا جائے تو وہ معاف ہے، یہاں تک کہ وہ جگہ ٹھیک ہو جائے، پھر اسے پانی سے دھو دیا جائے۔ بارش کا وہ پانی یا کیچڑ جس میں نجاست کی آمیزش ہو اور بارش کے دوران یا بارش کے بعد کسی رستے میں موجود ہو اور کسی شخص کے لباس یا پیر میں لگ جائے تو اس کے معاف ہونے کی چند شرطیں ہیں۔ اول یہ کہ فی الواقعہ یا بگمان غالب نجاست کا حصہ پانی یا کیچڑ سے زیادہ نہ ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ نجاست پانی یا کیچڑ کے سوا کسی اور طرح سے نہ لگی ہو۔ تیسرا یہ کہ اس کیچڑ یا پانی سے ملوث ہونے میں خود اس شخص کو دخل نہ ہو، مثلا یہ کہ اس نے صاف رستہ چھوڑ کر نجاست والا رستہ اختیار کیا ہو۔ واضح ہو کہ سڑکوں پر چڑکاؤ کے پانی کا بھی وہی حکم ہے جو بارش کے پانی یا کیچڑ کا ہے۔ یہی حال تالاب وغیرہ کا ہے جہاں نہانا دھونا ہوتا ہے۔ وہ پیپ جو ایک سے زائد پوڑوں سے بہے، یہ اپنے آپ بہے یا دبانے سے بہے، اور ہاں بھی ضرورت دبایا جائے، کیونکہ پوڑے زیادہ ہوں تو بینچنے یا دبانے کی ضرورت پڑتی ہی رہتی ہے۔ جو مادہ اس سے خارج ہو وہ معاف ہے، اگرچہ مقدار درہم سے زیادہ ہو۔ صرف ایک پوڑا ہو تو جو مادہ اس سے خود بہے یا ضرورتاً دبا کر نکالنا پڑے وہ معاف ہے، اگر بلا ضرورت دبا کر نکالا جائے تو ایک درہم کی مقدار سے زیادہ معاف نہیں ہے۔ مچھروں کی بیٹ فضلہ معاف ہے، ہاں زیادہ ہو، لیکن اگر اس میں بہتا ہوا خون ہے تو اس کی بیٹ نجس ہے، لیکن معاف ہے، البتہ اس کے خون کا حکم دوسرے خون کی مانند ہے، اور ایک درغم بغلی سے زیادہ کی مقدار معاف نہیں ہے۔ سوتے ہوئے آدمی کے منہ سے معدے کا جو پانی زرد رنگ والا بدبودار بہتا ہے وہ نجس ہے، لیکن معذوری کے باعث معاف ہے، یعنی مسلسل بہنے کی وجہ سے معاف ہے۔ مری ہوئی چچڑی توڑی تعداد میں یعنی 3 یا اس سے کم ہو تو معاف ہے۔ چچڑی خون پینے والا ایک کیڑا ہے جو اکثر کتے، بکری، گائے، بھینس وغیرہ کے جسم کے ساتھ چمٹے رہتا ہے۔ نجاست کا کچھ اثر جو پیشاب یا پخانے کے مقام پر ڈیلے یا پتھر وغیرہ سے پاک کرنے کے بعد باقی رہے وہ معاف ہے۔ اگر پیل نہ گیا ہو تو اسے پانی سے دھونا واجب نہیں، اگر پیل گیا ہو تو پانی سے دھونا لازم ہے۔ آج کے سبق کا اختتام ہوتا ہے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔